السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نہایت ہی دل کی گہرائیوں سے جناب الحاج مولانا معصوم محمود یونس صاحب اور جناب ڈاکٹر حافظ باری محمد یونس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے ملفوظات کو ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں اور آپ سب کی عمروں میں برکت رکھے۔ وقت کم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں حکم بشارت پیش فرمانے سے اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حضرات محترم، یقیناً ہم مقدر والے ہیں، جتنا ناز کریں اپنے زندگی پہ اتنا کم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور رمضان جیسی برکت والی ساعتیں اور ایام ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ نے ابھی مفصل خطاب مختصر وقت میں سنے، بس ایک نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں کہ رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اور یہ کب رحیم ہے، کب کریم ہے؟ جب ہم مصطفیٰ کے در کے غلام بن گئے تو رب کریم بھی ہے، رب رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کریم و رحیم رب نے اپنے محبوب کی امت اور گناہگار امتوں کی امتیوں کے بخشش کے بہانے عطا فرمائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رب یہ چاہتا ہے آج کا گناہ، صبح کا گناہ، شام کو ادھر آ جائے میں اس کو بخش دوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مہینے کی ابتدا کا گناہ انتہا پر میرا بن جائے میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ بس مقصد یہی ہے، اصل ہے نا۔ اور پھر انعام کتنے بڑے بڑے ہیں، انعام کتنے بڑے بڑے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حافظ علی صلاۃ فهو ولی اللہ حقا ومن ضیعہن فهو عدو اللہ حقا۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے تین چیزوں کی حفاظت کر لی، سبحان اللہ، کتنی چیزوں کی؟ زور سے بولو نا۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں یقیناً وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ چھوٹا انعام ہے، یہ چھوٹا انعام ہے۔ جتنا بڑا انعام ہو اتنا دل کھل جانا چاہیے اور بارگاہ رب العزت میں جان کا اور خوب آواز کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ تو انعام دیا اور ساتھ میں وعید بھی فرمائی کہ جس نے ان تین چیزوں کو ضائع کر ڈالا وہ اللہ کا دشمن بن گیا۔ جس نے ان تین چیزوں کو ضائع کیا یقیناً وہ اللہ کا دشمن بن گیا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم والصلاۃ والغسل من جنابۃ۔ سمجھو، فرمایا کہ پہلی چیز روزہ ہے۔ بولو کیا ہے؟ پیچھے تک آواز آئے، روزہ نہیں، آواز ہے کیا؟ روزہ۔ جس نے روزے کی حفاظت کی رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یقیناً وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ جن لوگوں کو رب نے
ہمت دی، قوت دی، طاقت دی اور انہیں روزے رکھے، یہ حدیث سن کے چہرہ کھل جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے کم بخت بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ آپ دائیں بائیں دیکھو نا ذرا، جب یہ حدیث سنتے ہیں تو ان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور ہے ہی بات یہ نہیں۔ لیکن ان سے بھی میں کہتا ہوں پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، رب بڑا کریم ہے۔ آج 27واں روزہ ہے، جس نے 26 اور 27 ضائع کر دیے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ بارگاہ رب العزت میں توبہ کر، رب ذوالجلال تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا پہلی چیز کیا ہے؟ روزہ۔ جس نے روزے کی حفاظت کی وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ جس نے روزے کو ضائع کیا وہ یقیناً اللہ کا دشمن بن گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّلَاةُ، نماز کو نماز کی جس نے حفاظت کی وہ یقیناً اللہ کا ولی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ نماز کی حفاظت کرنے والا رب کا ولی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات پھر میں آج کر رہی ہوں، وہ بندہ نماز کی حفاظت کرے جو مومن ہے۔ اور مومن کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، لیکن کیسا مانے؟ جیسا وہ اپنی صفات کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ورنہ یہ نہ سمجھنا کہ ہر بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ابلیس نے نمازوں کی حفاظت کم کی تھی؟ نہیں، کم نہیں کی تھی، مکمل حفاظت کی تھی۔ بات سمجھو، سید الملائکہ تھا، معلم الملائکہ تھا، مگر ایک بات بیچ میں نہیں تھی، رب ذوالجلال نے ساری عبادتیں منہ پر دے ماری۔ بات سمجھو نا، اس لیے یہ نہیں فرمایا جو نماز پڑھے، جو نماز کی حفاظت کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ نماز کی حفاظت کرنے کا مقصد اور مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ اللہ کو اللہ کی تمام صفات کے ساتھ مانے اور رب کے محبوب کو ایسا مانے جیسا رب نے بنایا ہے۔ اپنی عقل کے ساتھ نہ مانے، رب کی عطا کے ساتھ مانے۔ وہ مانے گا، وہ حفاظت کرے تو یہ فضائل، یہ مناقب ان کا مستحق قرار پائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ رضا سے کو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا تیسری چیز کہ جو بندہ اس کی حفاظت کرے وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو اس کو ضائع کر ڈالے وہ یقیناً اللہ کا دشمن ہے۔ وہ کیا ہے؟ غسل جنابت ہے۔ اور کیا ہے؟ تھوڑا زور سے بولو۔ اچھا ایک بات عرض کر دو، جس کو پتہ ہے کہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ پورے مجمع میں جناب یہ پہلے تو چند ہی ہاتھ اٹھے، بعد میں تھوڑے اور بڑھ گئے۔ جناب غسل جنابت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب بندے پہ غسل فرض ہو جائے۔ اب آپ پھر کہیں گے فرض کب ہوتا ہے؟ تو پھر وہ میں عرض کروں گا کہ ساتھ میں جناب قبلہ حافظ محمد تفسیر ایوبی صاحب کے پاس چلے جائیں اور قبلہ ماش صاحب کے پاس چلے جائیں، ہم اسٹیج سے کیا بیان کریں۔ جب غسل فرض ہو جائے اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے غسل جنابت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، اس طریقے سے غسل جنابت کیا جائے جس طریقے سے رب کے محبوب نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کم از کم فرائض تو ادا کرے۔ بولو کیا؟ فرائض تو ادا کرے۔ اور غسل جنابت کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پہ پانی بہانا کہ ایک بال تک کی جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تین چیزوں کی جو حفاظت کرے وہ اللہ کا ولی ہے، اور ان تین چیزوں کو جو ضائع کر ڈالے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ معاذ اللہ۔ آپ بولو حفاظت کرو گے یا نہیں؟ روزے کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، غسل جنابت کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں تک کہ نہیں ہے، اگلا انعام سنو ذرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، پہلے سمجھو کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ہر بندے کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے
जहन्नम का डर है, जन्नत के लिए पढ़ रहे। बोलो ये बात है, तो जोर से बोलो ना। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अल्लाह के वली जब नमाज पढ़ते हैं उनका ये ख्याल नहीं होता कि मैं जहन्नम से डरता हूँ और रब की जन्नत मांगता हूँ। नहीं, अल्लाह के वली का ये नजरिया होता है कि नमाज पढ़ता हूँ रब की रजा के लिए। जिसम रब ने अता किया है ये उसकी मर्जी है, और सुभान अल्लाह, बस सोना राजी हो जाए, बस सोना राजी हो जाए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर बंदे को तलब होती है कि मुझे जन्नत मिले। कुरान ने भी फैसला फरमा दिया है, जो आमाल सालिहा करे, जो नमाजें पढ़े, जो रोजे रखे, जो ज़कात और सदक़ात और हज और खैरात करे, कुरान ने फैसला फरमाया अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन जन्नत की तलब रखना कोई बुरी बात नहीं है, जन्नत की तलब रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन याद रखो, मैं और आप तो जन्नत को मांगते हैं, चाहते हैं, तलब करते हैं, और अल्लाह के बंदो जन्नत भी ऐसी है कि उसको भी कुछ लोगों की जरूरत है। जन्नत भी कुछ लोगों को तलब करती है, रब से मांगती है। बंदा कहता है मौला मुझे जन्नत दे, रब कहते हैं मौला मुझे 4 आदमी दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल जनाना यश्तकिनु इला 4 नफर, जन्नत 4 बंदों की मुश्ताक है। और जोर से, और जोर से, जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक है। तो सुभान अल्लाह। अगर इस हदीस पाक पे अमल कर दिया जाए, यकीनन हमारी जिंदगियां सुधर सकती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तालिल कुरान, पहला वो बंदा है जिसकी जन्नत मुश्ताक है, वो कुरान की तिलावत करने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने घरों में देखा गया है कि कुरान अज़ीम को ताक़शे में रखा गया है, साल के अंदर एक बार भी उस पर से धूल झाड़ने का मौका तक नहीं मिलता है। गौर करो जरा अपनी जिंदगी में, रब जुल जलाल के महबूब फरमाते हैं, जो कुरान की तिलावत करने वाला बंदा है जन्नत उसकी मुश्ताक रहती है। पीछे तक आवाज है सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साइमी रमज़ान, दूसरा बंदा वो है जिसकी जन्नत तालिब रहती है, मुश्ताक रहती है, वो रमजान के रोजे रखने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात सुनो, रब के महबूब का कौल अच्छा लग रहा है या नहीं? दिल में आ रही है बात या नहीं है? फिर दिल से बोलो एक बार सुभान अल्लाह। अच्छा, कौल मेरा नहीं है, रब के महबूब का है, तो सुभान अल्लाह। तो जिनका कौल है उनको याद कर लीजिए जोर से, कोई जुबान जो रब के महबूब का गुलाम है खामोश न रहे। हाथ बुलंद करके कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और झूम के कहो या रसूल अल्लाह, और झूम के या रसूल अल्लाह। हमारी तो नस नस में है या रसूल, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं पहला बंदा वो जो कुरान की तिलावत करने वाला हो, जन्नत उसकी मुश्ताक रहती है। दूसरा वो बंदा जो रमजान के रोजे रखने वाला हो, जन्नत उसकी मुश्ताक रहती है। तो सुभान अल्लाह। व हाफिज़िल लिसान, तीसरा वो बंदा जो अपनी जुबान की हिफाजत करने वाला है, जन्नत उसकी मुश्ताक रहती है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे जुबान की हिफाजत कैसे करें? जवाब इसका ये है, खबरदार किसी की गीबत न करना। अगर गीबत करोगे जुबान की हिफाजत ना होगी। खबरदार वो जुमला जुबान पे ना लाना जो रब के महबूब को, रब को पसंद ना हो। अगर ऐसा करोगे तो जुबान की हिफाजत ना रहेगी। खबरदार किसी को गालियां मत देना, इसलिए कि रब के महबूब ने फरमा दिया है कि जो बंदा मुसलमान को गालियां देता है वो फासिक होता है। बात समझे हो? बस फरमाया कि जो बंदा जुबान की हिफाजत करने वाला है, जन्नत उसकी मुश्ताक रहती है। जोर से, क्योंकि यहाँ सुभान अल्लाह की आवाज़ कम हो चुकी है, इसलिए बड़ा मुश्किल काम है। जुबान की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है।
یہاں میرے کچھ ساتھی شاید اگر موجود ہوں تو میں اشارتاً بات کہہ دوں، اللہ معاف کرے بعض لوگ عالمانہ لباس میں بھی رہ کر خدا کا خوف نہیں کرتے اور زبان کی حفاظت نہیں کرتے. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے ہدایت نصیب فرمائے. اگر ہدایت نصیب نہیں ہے وہ علماء ربانیین کے لباس کے اندر رہ کر علماء حق کی توہین کرواتے ہیں. رب نے اگر ہدایت مقدر نہیں کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا سے اٹھائے. آمین کہو نا سر. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ علماء ربانیین کی توہین کروانا کفر ہے. ہوش کے ناخن لیں ایسے بندے. خدا کرے کہ ہم لوگوں کے کانوں میں یہ آواز میری پہنچے، کسی ذریعے سے کسی سبق سے پہنچے، یا تو باعث ہدایت بنے تو یا نہیں تو رب ان کے لیے باعث ذلت تو بنائے کم از کم. بات سمجھو؟ تو اگر بندہ عالمانہ لباس کے اندر حفاظت نہیں کر رہا ہے اور اللہ کے بندوں کیا ہم باقی والے کیسے بچیں گے؟ بچنے کی کوشش کرو. بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور چوتھی چیز جو رب کے محبوب فرماتے ہیں، چوتھا وہ بندہ جس کی جنت مشتاق رہتی ہے. فرمایا وَمُطْعِمُ الْجِيرَانِ وَفِي رِوَایَةٍ وَمُطْعِمُ الْجِيرَانِ. دو الفاظ ہیں. فرمایا کہ جو پڑوسی کو کھانا کھلانے والا ہو جنت اس کی طالب رہتی ہے. سبحان اللہ. پڑوسیوں سے تو ہماری بنتی ہی نہیں ہے تو جنت کا کیسے طالب ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن رب کے محبوب نے فرمایا جو پڑوسی کو کھانا کھلائے جنت اس کی مشتاق رہتی ہے. زور سے کو سبحان اللہ. لہٰذا بنے نہ بنے تو بنا لو اور پڑوسیوں کو کھانا کھلاؤ، دعوتیں کرو. رب ذوالجلال بھی خوش، رب کے محبوب کی بھی راضی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. دوسری قرات وَمُطْعِمُ الْجِيرَانِ، جو بندہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے جنت اس کی مشتاق رہتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ابن عساکر کی حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں رب کے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. حدیث لمبی ہے، صرف مختصر کر کے آپ کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہوں اور گزر جاؤں گا. کون؟ علی داماد رسول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. فرماتے ہیں اچانک رب کے محبوب نے فرمایا فرمایا کہ عرش اعظم کے ارد گرد ایک جگہ ہے، وہ جگہ نور کی ہے. اس کا نام حضیرت القدس ہے. اور کیا نام ہے اس کا؟ حضیرت القدس ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حضیرت القدس کے اندر اتنے ملائکہ رہتے ہیں لا تحصى عددهم الا اللہ، ان کی تعداد رب کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضیرت القدس سے یعنی نور کی بار سے وہ باہر نہیں آتے. سبحان اللہ. یعبدون اللہ لا یفتتمون ساعہ، وہ سارے کے سارے فرشتے رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک لمحہ کے لیے بھی رب ذوالجلال کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جن کا سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سننے والے مولا علی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے استاذنوا ربہم، وہ فرشتے رب سے اجازت مانگتے ہیں ینزلوا الی الارض، کہتے ہیں کہ مولا اجازت دے دے تاکہ ہم زمین پر چلے جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سننے والے کا دل مچل جاتا ہے. حضیرت القدس میں رہنے والی جماعت رب سے اجازت مانگتی ہے زمین پر آنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے اجازت مانگتی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمیں اجازت دے دے تاکہ زمین پر جائیں. آج تیرے محبوب کے غلام نماز تراویح پڑھ رہے ہوں گے، ہماری مرضی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جا کر نماز تراویح ادا کریں. سبحان اللہ. زور سے سبحان اللہ. زور سے سبحان اللہ. پوری مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، ہمہ وقت عبادت میں رہنے والی مخلوق ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نیچے جائیں. آقا فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں مولا بندوں کے ساتھ جا کے نماز پڑھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
بندوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ بندوں کی امامت نہیں کروانی آگے، بہت وجہ ہے سب کی۔ جو بندوں کا آقا علیہ السلام کی امت کا جو ایک فرد ہے، امام ہے، اس کی ابتدا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سنا زور سے، کیا یہ عزت، کیا یہ شان کی مرتبہ کم ہے؟ وہ عبادت جس کے لیے فرشتے تڑپتے ہیں، رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اب غور کرو کتنے بندے جو ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر خراٹے لیتے رہے رمضان کے مہینے میں، اور مساجد کے اندر نماز تراویح ہوتی رہی۔ آج اگر یہاں وہ موجود ہوں گے، اپنی قسمت پہ ان کو رونا چاہیے، اور رونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن پھر عرض کر تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارگاہ رب العزت کریم، وہ کریم ہے، رحیم ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں بڑا کریم ہے۔ تو سبحان اللہ، آؤ توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، رب ذوالجلال معاف فرما دے گا۔ میرے آقا کا آخری جملہ سنو اس حدیث پاک کا، آپ ارشاد فرماتے ہیں جب فرشتے آتے ہیں، آ کے بندوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے فرشتہ لگ جائے یا جو فرشتے سے لگ جائے، اور توجہ ہے، جس کے ساتھ فرشتہ لگ جائے اور جس فرشتے کے ساتھ کوئی بندہ لگ جائے، فرمایا میرے آقا نے وَهُوَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وہ بڑا ہی نیک بخت۔ سبحان اللہ۔ اور جو نیک وقت ہوتا ہے، رب کے محبوب فرماتے ہیں لم یشقا ابدا، جب فرشتے کا ہاتھ اس سے لگ جائے، جسم اس سے لگ جائے، وہ نیک وقت بن جاتا ہے، پھر کبھی بدبختی اس کے مقدر میں نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عظمت والا، یہ رحمت والا، برکت والا مہینہ آیا، چلا گیا، اور چلا گیا۔ میں دعا کرتا ہوں رب ایک بار نہیں بار بار ہمیں زندگی میں عطا فرمائے۔ آمین۔ جس طریقے سے آج تک ہم نے گزارے ہیں ایام، میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور ایسے نہیں مزید اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں میں اشارہ الحاج مولانا اشرف محمد یونس صاحب نے آپ کو فرمایا ہے، تفسیر بڑی لمبی تفسیر ہے۔ سرکار نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید کرو۔ بے شک بے اور شک سبحان اللہ۔ اور شریعت اسلامیہ نے من وجوہ یہ دور دراز کی خبروں کو نامعتبر قرار دیا ہے، بات سمجھو۔ لہٰذا جب تک چاند نظر نہ آئے، یہ ایرے غیرے کی بات و خبر پہ دھیان رکھ کر عید مت کیا، کیونکہ ایک ہمارے پاس قاعدہ بیان فرما دیا رب کے محبوب نے، اگر تم پر بدلی چھا جائے، یعنی چاند چھپ جائے، 29ویں کا چاند، اور توجہ ہے، فرمایا کہ اگر 29ویں کا چاند چھپ جائے تو آپ رمضان المبارک کے روزے کی گنتی 30 تک پوری کرو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری بات، میں حیران ہوتا ہوں، بعض چیزیں جب میں بیان کرتا ہوں بعض لوگوں کے دل میں بات آتی ہے کدھر سے کرتی ہے، آج تک نہیں سنی تو آپ کا قصور ہے، میں تو پڑھ کے آتا ہوں۔ کوئی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ رؤیت کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے، تمہاری دوربین سے دیکھنا یہ رؤیت نہیں ہے، یہ رؤیت بصری ہے۔ جب تک آنکھ چاند کو نہ دیکھ لے، نہ روزہ چھوڑنا ہے نہ روزہ رکھنا ہے۔ بات سمجھو رہی؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر بلائے عمل بن جائے، اور آج اس عید کے لیے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مطلع صاف رہے، زور سے یا اللہ مطلع صاف رہے، تاکہ چاند کے ہونے یا نہ ہونے کا شک نہ ہو بلکہ یقین بن جائے۔ زور سے سبحان اللہ۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کا اعتکاف کرنے والے بڑے بابرکت ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ کیونکہ بڑے فون آئے، مختلف حضرات نے فون کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ زور سے آمین کہو۔ اور جہاں جہاں اعتکاف کرنے والے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی صحت کو درست فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باطنی انعام و اکرام سے مالا مال فرمائے۔ اور اس مسجد کے فعال اول جناب حضرت الحاج بشیر احمد صاحب قبلہ، وہ بھی تشریف فرمائے اپنے حجرہ مبارک کے اندر،
اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، آمین رب العالمین، بخش گناہ آمین، آمین اور رب ذوالجلال ان کی عمروں میں برکتیں پیدا فرمائے، آمین، اور ایک اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت کی سلامتی عطا فرمائے، آمین رب اور العالمین، پھر جملہ اہل ایمان اہل اسلام کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم تمام کی عمروں اور تمام کی جانوں کی سلامتی ان کے ایمان کے ساتھ عطا فرمائے، بس کہ آمین، اور یا اللہ ہمیں بار بار یہ عظمت والی ساتھ نصیب فرما، مولا کریم جو سنا سنایا قبول منظور فرما، اور ہم سے کسی قسم کی غلطی سرزد ہوئی تو مولا کریم معاف فرما، استغفر اللہ العظیم، سارے آپ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، واتوب الیہ، ونقول لا الہ الا اللہ محمد